بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار السنن کا 34واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم 2 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب آنیت الکفار و باب آداب الخلاء، یہ دوسرا باب ہے۔ کفار کے برتنوں کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، اور دوسرا ہے بیت الخلاء میں قبلہ رخ ہونا جائز ہے یا نہیں، بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث میں بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم باب آنیت الکفار کی حدیث پڑھیں گے۔ باب آنیت الکفار، عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض قوم اہل الكتاب افنأکل فی آنیتہم فقال لا تأکلوا فیہا الا ان لا تجدوا غیرہا فاغسلوها وکلوا فیہا، رواہ الشیخان۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان سے مروی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں یا اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا فیہا، تم ان میں مت کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، مگر یہ کہ تمہیں اس کے سوا دوسرے برتن نہ ملے، فاغسلوها، تو ان کو دھو لو پھر اس میں کھاؤ، وکلوا فیہا، پھر اس میں کھاؤ، رواہ الشیخان، شیخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کفار جن برتنوں میں شراب رکھتے ہیں یا کوئی بھی نجاست رکھتے ہیں، خنزیر کا گوشت رکھتے ہیں، تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے، یعنی وہ برتن جن میں نجاستیں رکھتے ہوں، شراب یا خنزیر، وہ برتن ان کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، علماء یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ اور جن برتنوں کو وہ خنزیر اور شراب جیسی نجاستوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان کو بھی دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اہل کتاب کے ساتھ رہن سہن اور باقی جو اختلاط ہے اس میں نفرت کا معاملہ کریں، ان کے برتنوں میں کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ ہاں اگر ضروری ہو، ایسا علاقہ ہو جہاں پر ایک ساتھ رہنا پڑ رہا ہو، تو وہاں پر وہ ان کے برتنوں کو دھو کر کھا پی سکتے ہیں، سوائے ان برتنوں کے جن میں وہ نجاستیں وغیرہ رکھتے ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے یا شراب وغیرہ، تو وہ والے برتن ان کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب آداب الخلاء۔ باب آداب الخلاء کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 11 حدیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن شرقوا او غربوا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو، ببول ولا بغائط، پیشاب کرتے ہوئے اور نہ ہی پخانہ کرتے ہوئے، ولكن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، رواہ الجماعہ، یہ حدیث محدثین کی ایک جماعت نے نقل کی ہے۔ اس روایت کے تحت فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جب قضاء حاجت کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، اور اس مسئلے میں فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ پہلا مذہب احناف کا ہے۔ احناف کے نزدیک منہ یا پیٹھ کرنا مطلقاً حرام ہے، یعنی نہ منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف۔ دوسرا مذہب امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آبادی میں تو منہ یا پیٹھ کرنا جائز ہے اور صحرا میں ناجائز ہے۔ میدان وغیرہ میں اگر کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے
تو وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنا ناجائز ہے۔ تیسرا مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں منہ کرنا ناجائز ہے اور پیٹ کرنا جائز ہے، چاہے وہ آبادی ہو یا کھلا میدان ہو۔ چوتھا مذہب اہل ظاہر کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، چاہے آبادی ہو یا صحرا اور میدان ہو، پیٹ کر کے بیٹھے یا منہ کر کے بیٹھے، مطلقاً ہر صورت جائز ہے۔ سب سے پہلے احناف کے دلائل جو ہیں وہ پہلی دلیل حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط۔ استقبال اور استدبار یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کر کے قضاء حاجت کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث کی بنیاد پر احناف کے نزدیک، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو پیشاب کرتے ہوئے یا پاخانہ کرتے ہوئے۔ تو اس حدیث کی وجہ سے احناف کے نزدیک مطلقاً استقبال اور استدبار حرام ہے۔ یہ تو نقلی دلیل ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دلیل عقلی احناف کی یہ ہے کہ منع کی علت تعظیم ہے، یعنی تعظیماً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف استقبال یا استدبار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی حائل موجود ہو یا نہ موجود ہو، آبادی ہو یا صحرا ہو، کھلا میدان ہو، اب منہ کر کے بیٹھے یا پیٹ کر کے بیٹھے، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ ساری صورتیں تعظیم کی خلاف ہیں۔ حائل موجود ہو تو بھی تعظیم کے خلاف ہے، اور اگر کھلا میدان صحرا ہو تو بھی تعظیم کے خلاف ہے، کیونکہ رکاوٹیں تو وہاں بھی کعبہ تک اور قبلے تک جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں صحرا میں۔ تو لہٰذا جو ہے احناف کے نزدیک چاہے وہ صحرا ہو یا آبادی ہو، کھلا میدان ہو یا کسی عمارت کے اندر کسی واش روم میں کوئی بیٹھ کے قضاء حاجت کر رہا ہو، تو اس صورت میں بھی تعظیم کے خلاف ہے قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے قضاء حاجت کرنا، اس لیے احناف کے نزدیک مطلقاً حرام ہے۔ شافعی اور مالکیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس بارے میں نہی اور اباحت دونوں طرح کی احادیث منقول ہیں، بعض میں نہی ہے، بعض میں اباحت ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ سکتے ہیں قضاء حاجت کرتے ہوئے، تو دونوں طرح کی احادیث منقول ہیں۔ تو اب دونوں میں تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ جب تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں کو جمع کر سکیں اور اس سے ایک حکم اخذ کر سکیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو نہی کی احادیث ہیں جن میں ممانعت ہے ان کو صحرا پر محمول کریں گے، یعنی جو میدان میں کوئی اگر قضاء حاجت کر رہا ہے تو وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹ نہ کریں۔ اور جو جن میں اباحت کا ذکر ہے، یعنی جن میں یہ ہے کہ کر سکتے ہیں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ، تو ان احادیث کو ہم آبادی پر محمول کریں گے کہ آبادی میں جو ہے چونکہ سامنے حائل ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہاں پر جو ہے استقبال اور استدبار جائز ہوگا۔ اسی لیے شافعی اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے آبادی میں استقبال اور استدبار قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا جائز ہے، اور صحرا اور میدان میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا مذہب تھا اہل ظاہر کا۔ اہل ظاہر کے نزدیک جو ہے حدیث جابر جس میں ہے کہ وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے اہل ظاہر کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے وہ استقبال اور استدبار صحرا ہو یا آبادی ہو کچھ بھی ہو مطلقاً جائز ہے۔ حنابلہ کی دلیل، حنابلہ کے نزدیک استقبال مطلقاً جائز نہیں ہے اور استدبار مطلقاً جائز ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ استقبال مطلقاً جائز نہیں ہے، یعنی منہ کر کے بیٹھنا قبلے کی طرف یہ مطلقاً جائز نہیں، چاہے وہ صحرا ہو چاہے وہ آبادی ہو، اور اسی طرح استدبار جو ہے وہ مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ صحرا ہو یا آبادی ہو، استدبار پیٹ کر کے بیٹھنا یہ جائز ہے۔ تو ان کی دلیل جو ہے وہ احادیث ہیں جن میں صرف استقبال قبلہ سے منع فرمایا ہے، یعنی صرف منہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا ان کی دلیل وہ احادیث ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، جو حدیث نمبر 1 ابھی جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ شرقو اور غربو کا جو حکم ہے یہ اہل مدینہ کے لیے، کیونکہ ان کا قبلہ جنوب میں ہے، تو وہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے سے ان کا جو ہے وہ استقبال اور استدبار سے بچ جائیں گے، یعنی ان کا جب وہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کریں گے تو اس صورت میں وہ استقبال یا استدبار سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا جو ہے قبلہ جنوب کی سائڈ میں ہے، جبکہ یہاں ہمارے ہندوستان میں ایسے نہیں ہے، قبلہ جنوب کی جانب نہیں ہے بلکہ مغرب کی جانب ہے، تو غربو جو ہوگا یہ ان کے لیے خاص ہے، اہل مدینہ کے لیے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مغرب کی طرف منہ کر کے، کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب میں ہے تو ہم اس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت نہیں کر سکتے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے سبق میں پہلے باب آنیت الکفار کے تحت ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی ہے کہ کفار کے برتنوں کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کے بعد باب آداب الخلاء کے تحت مذکور پہلی حدیث جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور اس میں اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یعنی قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا، پیشاب پہ یا پخانہ کرتے ہوئے منہ یا پیٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا احناف کے نزدیک قبلہ کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کفار کے برتنوں میں بلا کراہت کھانا جائز ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔